ومن اعرض عن ذکری، اور جو بندہ اور بندی میری یاد سے، میرے ذکر سے روح گردانی کرے گا، منہ پھیرے گا، پلٹ جائے گا، تو میں اس کی زندگی کو تنگ کر دوں گا، معیشتاً ضنکا، ان کی زندگی کو میں کٹھنائی میں ڈال دوں گا۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ سب سے پہلے ہم غور کرتے ہیں اللہ کے اس فرمان پر، ومن اعرض، جو اعراض کرے، جو پلٹے، جو پھر جائے، عن ذکری، میرے یاد سے، میرے ذکر سے۔ اللہ کا ذکر کیا ہے؟ اللہ کا ذکر اللہ کا کلام ہے، اللہ کا ذکر نبی کا فرمان ہے۔ قرآن اور احادیث سے جو منہ پھیرے گا، روگردانی کرے گا، عمل کرنے سے انکار کرے گا، اللہ کہہ رہا ہے کہ اس کی پہلی سزا میں یہ دوں گا کہ ان کی زندگی کو میں تنگ کر دوں گا۔ وہ چاہے گا کہ میری زندگی بہتر ہو جائے، لیکن کبھی نہیں، اس کو سزا مل کے رہے گی، وہ ہمیشہ پریشان رہے گا۔ میرے بھائیوں، آج ہم اللہ کی نافرمانی کر کے خوشحال زندگی چاہتے ہیں، اور اللہ کی نافرمانی کر کے ہمارا دل جب بے چین ہو جاتا ہے تو اس کو چین اور سکون دینے کے لیے جانتے ہیں ہم کیا کرتے ہیں؟ چائے کھانے میں جا کر کے اڈے بازی کرتے ہیں، کلب کھانے میں جا کر کے اڈے بازی کرتے ہیں، لوڈو اور جوئے میں جا کر کے لگ جاتے ہیں، اور موبائل اور ٹی وی کے گوڑے میں جا کر کے بیٹھ جاتے ہیں تاکہ وہاں سے ہمیں ایک انجوائے کر کے ہمارے دل کو اطمینان مل جائے۔ ناممکن ہے میرے بھائیوں، آپ لاکھ نہیں کروڑوں اربوں روپیہ کمائیں، لیکن اگر آپ کے اندر اللہ کا ذکر نہیں ہے، اگر آپ 24 گھنٹے میں 1 گھنٹہ بھی اپنے رب کو یاد نہیں کرتے ہیں، تو آپ جان لیجئے کہ آپ کے دل میں کبھی بھی اطمینان آ ہی نہیں سکتا ہے۔ اور اس کی مثال 1 2 نہیں، لاکھوں اور کروڑوں میں ہے۔ بتاؤ ہمیں وہ لوگ جو اپنی خودکشی کر لیتے ہیں، جو دین میں کروڑوں کی انکم کرتے تھے، کس چیز نے اس کو خودکشی کرایا؟ اضطراب قلب، اس کی زندگی تنگ تھی، وہ خوشحال نہیں تھے۔ دولت سے صرف خوشی نہیں آتی ہے، بلکہ اصل خوشی جو ملتی ہے، میرا رب کہتا ہے الا ان بذکر اللہ تطمئن القلوب، خبردار سنو، دولت میں، شہرت میں، اولاد میں، سونے میں، چاندی میں، بینک بیلنس میں تمہاری خوشی نہیں ہے، تمہارے دل کو اطمینان نہیں ملنے والا، بلکہ تمہارے دل کو اطمینان ملے گا میرے ذکر سے، اس لیے کہ دل کا مالک میں ہوں، اور میرے یاد کرنے سے تمہارا دل مطمئن ہوگا۔ میرے بھائیوں، آج اکثر لوگ، ان کے پاس دولت کی کمی نہیں ہے، لیکن اگر ایک چیز کی کمی ہے تو دل کے اطمینان کی۔ ان کا دل اضطراب اور بے چینی میں رہتا ہے، پھر اس کو چین دینے کے لیے طرح طرح کی گولیاں کھاتا ہے، کبھی وہ شوگر کا ٹیبلٹ کھاتا ہے، کبھی وہ بی پی کا ٹیبلٹ کھاتا ہے، کبھی وہ نیند آنے کی ٹیبلٹ کھاتا ہے، اس کا دل ہمیشہ پریشان رہتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کا وعدہ ہے، اس نے اللہ کی نافرمانی کی ہے، اللہ کے دین کو چھوڑ بیٹھا ہے، وہ نماز چھوڑ کر کے چائے کے اڈے کھانے میں دل کو اطمینان دینا چاہتا ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ نہیں، تمہارے دل کو اطمینان تو نماز میں ہے، مسجد کے اندر ہے، لیکن بندہ کہیں اور زیادہ، کہیں اور جگہ جا کر کے اپنے دل کے اطمینان کو کھوج رہا ہے۔ تو جو اللہ کے دین کو بھول جائے، قرآن و حدیث کو بھول جائے، اللہ کہہ رہا ہے کہ میں ان کی زندگی کو تنگ کر دوں گا، ہر اعتبار سے یہ پریشان رہے گا۔ پہلی سزا یہ ہے۔ دوسری سزا یہ ہوگی وَنَحْشُرُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ، اور قیامت کے دن میں اس کو اندھا کر کے اٹھاؤں گا، ان کے آنکھ کی بینائی نہیں رہے گی، یہ اندھا ہو کر کے اللہ تعالیٰ اس کو قیامت کے دن اٹھائے گا، اور یہ بندہ پھر کہے گا قال ربی لما حشرتنی اعمیٰ وقد کنت بصیرا، یا میرے رب میں تو دنیا میں آنکھ والا تھا، میں تو دنیا کی ساری رنگینی دیکھا،
میرے پاس تو دنیا کی ساری خوشیاں تھی، رنگینی دنیا کا میں پورا انجوائے کیا، پارکوں میں گیا، کلب خانے میں گیا، ویڈیو ہال میں گیا، بڑے بڑے ہوٹلوں کے اندر گیا، بڑی بڑی انجوائے کی جگہ پر جا کر کے انجوائے کیا، میری آنکھیں تھی، میں ساری چیزوں کا نظارہ کیا۔ لیکن آج کیا بات ہے کہ آج میری آنکھ کی بصیرت نہیں ہے، میں دیکھ نہیں پا رہا ہوں۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ اس کو جو جواب دے گا میرے بھائی وہ سنو، قال کذالک آتتک آیاتنا فنسیتها، بندے سن، تیرے پاس میری آیتیں گئی تھی، میری کچھ نشانیاں تھیں، میرا کلام تمہارے پاس تھا، میرے نبی کا فرمان تھا، لیکن تم نے دنیا کے اندر اس کو بھلا دیا۔ وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى، یہی وجہ ہے کہ آج میں نے بھی تم کو بھلا دیا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ میرے بھائیو ذرا غور کرو کہ میدان محشر کا دن ہوگا، حساب و کتاب ہوگا، اور اس دن اللہ تعالیٰ اگر کسی بندہ اور بندی کو بھلا دے تو اس کا کیا انجام ہو سکتا ہے، اس کا ٹھکانہ کہاں ہو سکتا ہے، اور اس کو اس دن کتنی ذلت اور رسوائی اور کتنی پریشانی اور بے عزتی کا سامنا کرنا پڑے گا میرے بھائیوں۔ کبھی سوچا ہم نے یہ معمولی سے زندگی کے لیے ہم اللہ کو اتنے بڑے ناراض کرتے ہیں میرے بھائیوں۔ اس لیے اللہ نے جو ہمیں ذکر دیا ہے، مطلب قرآن اور پیارے نبی کا فرمان، یہ اس پر ہمیں زندگی گزارنا ہے، اور یہیں سے ہمیں دنیا اور آخرت کی خوشیاں تلاش کرنی ہے، تبھی جا کر کے ہم اصل خوشی پا سکتے ہیں۔ اور اگر ہم اللہ کے ذکر کو چھوڑ کر کہیں اور جگہ خوشیاں چاہیں گے تو پھر کبھی ہم کو یہ خوشی نہیں ملنے والی ہے سوائے رسوائی کے۔ اور جو اللہ کے ذکر سے روگردانی کرنے والے، منہ پھیرنے والے لوگ ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو قیامت کے دن 3 سزا دیں گے۔ پہلی سزا تو دنیا میں مل جائے گی کہ اس کی زندگی تنگ ہو جائے گی، پریشانی کی حالت میں اس کی زندگی گزرے گی۔ نمبر 2 یہ ہے، اللہ تعالیٰ اس کو قیامت کے دن اندھا کر کے اٹھائے گا۔ اور نمبر 3 یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کو بھول جائے گا۔